کوئی ولی جاہل نہیں ہو سکتا، کوئی جاہل ولی نہیں ہوتا نہ ہو سکتا ہے۔ تو جب یہ بات آپ کو یاد رہے گی کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، کسی منکوں والوں کے آگے نہیں آپ بیٹھیں گے، کسی ایسے جاہل ڈبہ پیر اور جعلی پیر اور جناب نہ نیتی تے نہ قضا کیتی والوں کے جھرمٹ میں جا کر نہیں بیٹھیں گے۔ آپ درباروں پہ چلے جائیں، مزارات پر، مزارات کا تقدس پامال کیا ہوا ہے ان لوگوں نے، نہ منہ نہ متھا تے جن پاڑوں لتھا، ایسی شکلیں، ایسی منحوس شکلیں بنا کر، منحوس قسم کے حلیے بنا کر لوگ وہاں بیٹھے ہیں کہ گویا کہ ہم صاحب ولایت ہیں، ہمیں نمازیں بھی معاف ہیں، کوئی ادھر سے دبا رہا ہے، کوئی ادھر سے دبا رہا ہے۔ اور کسی نے جناب کہا کہ رنگوں کے ذریعے روب ڈالو، رنگوں کے ذریعے، کوئی کسی نے جناب کوئی رنگ پہن لیا، کسی نے کوئی، اگر تو نسبت کے ساتھ ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، اور ظاہری شرائط بھی پوری ہیں وہ علیحدہ بات ہے، وہ تو ہمارے تیر کا نشانہ تو وہ ہے ہی نہیں ہستیاں معاذ اللہ۔ ایک مسلمان کے بارے میں یہ گمان کرنا کہ یہ صحیح لوگوں کو بھی نشانہ بنا رہے، یہ تو اس کے اپنی فہم کا قصور ہوگا۔ ہمارا ٹارگٹ ہمیشہ وہ ہے کہ جو جاہل ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، جو فاسق ہیں، فاسق معلن ہیں، اور جن کے اندر وہ رہبری کی شرائط ہی نہیں پائی جاتی۔ علم شرط ہے، پیر کے لیے علم شرط ہے، اتنا علم کہ اپنی ضرورت کے مسائل خود سے کتاب و سنت سے نکال سکے۔ تو بتائیے جاہلوں کو، جس کو پتہ ہی نہیں ہے، مجوسیوں جیسی جنہوں نے مونچھیں رکھی ہوئی ہیں، ہونٹ ہی نہیں نظر آتے، ہونٹ ہی نہیں نظر آتے، اور جناب عورتوں جیسے بال رکھے ہوئے، کندھے سے نیچے جس کے بال ہیں، حضور نے فرمایا لعنت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور لعنت ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ تو مردوں سے مشابہت کیا ہے؟ مردوں جیسا لباس پہننا شروع کر دیا عورتوں نے، مردوں جیسے بال، یعنی شولڈر سے اوپر باب کٹنگ آ گئی، بوائے کٹ آ گئے، یہ کیا ہے؟ لعنت، ملعونہ ہے وہ عورتیں۔ اور وہ مرد کہ جن کو چاہیے تھا کہ وہ اگر زلفیں رکھتے ہیں، گیسو رکھتے ہیں حضور کی نقل میں، حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تو کندھوں سے نیچے نہ جائیں، انہوں نے کندھوں سے نیچے جو ہے وہ بال کرنے شروع کر دیے، عورتوں جیسے کر دیے۔ اور جناب وہ تو ملعون ہیں، بڑی بڑی گدیوں کے اوپر بیٹھ کر گدھی نشین کا منظر پیش کرتے ہیں وہ لوگ کہ جو حضور کی حدیث کے واضح خلاف چل رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں کہ ہم جناب سجادہ نشین ہیں، یا ہم جناب ان کی ولایت کے ٹھیکے دار ہیں، اور واضح انہوں نے شریعت کی مخالفت کی ہوئی ہے۔ کسی نے سونے کی انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہیں، کوئی عورتوں سے دبوا رہا ہے، کوئی عورتوں کے سروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، کوئی ہاتھوں میں ہاتھ دے رہا ہے، کوئی کندھوں پہ ہاتھ، کوئی جناب ننگے سروں پہ ہاتھ پھیر رہا ہے، بلا حجاب اور سنگھار کی ہوئی عورتیں ان کے اندر بیٹھ کر وہ ہے ان کو واضح و نصیحت کر رہا ہے اور اپنی شہوت کو پورا کر رہا ہے۔ آنکھیں، حضور فرماتے ہیں آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں۔ آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ وہ دیکھنا جس کو دیکھنا حرام ہے۔ فرمایا ہاتھ بھی زنا کرتے ہیں۔ ہاتھوں کا زنا کیا ہے؟ وہ چھونا، وہ پکڑنا جس کو چھونا یا پکڑنا حرام ہے۔ تو غیر محرم عورت کو تنہائی کے اندر بھی جو ہے خلوت اختیار یعنی نہیں کی جا سکتی اس کے ساتھ۔ تو پیر صاحب کی میٹنگ ہوتی ہے، گھروں میں پیر صاحب جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی ان بیبیاں نے ملنا ہے۔ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اپنی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایک مقام پر کھڑے گفتگو کر رہے تھے، تو کوئی صحابی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتا دیا کہ یہ میری زوجہ ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ، ہمارا تو گمان بھی نہیں ایسا کہ ہم سوچیں کہ آپ کسی غیر محرم کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سرکار نے فرمایا کہ میں نے کلیئر کیا ہے کہ کہیں یہ گمان نہ کسی کے دل میں آ جائے، امام المعصومین ہو کر، سید المعصومین ہو کر، معصوم عن الخطا ہو کر، بے عیب اور بے خطا ذات ہو کر کیسی کمال مثال پیش کی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو کلیئر کیا، کوئی ہنگامہ برپا نہیں کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ میرے بارے میں کوئی گمان کرے گی، نہیں۔ تو آج کے پیر کے بارے میں اگر کوئی پوچھ لے تو لہذا اس کا ایمان بھی سلب فرما لیں گے معاذ اللہ، اس کی جناب مریدی بھی سلب فرما لیں گے، اس کی جیبوں سے اس کا مال بھی سلب فرما لیں گے، اور اپنی بارگاہ سے اس کو دھتکار دیں گے کہ بھئی میرا تم کیسے محاسبہ کر سکتے ہو۔ تو عزیزان محترم، یہ جو شرط ہے علم ہونا، یہ پہلی شرط ہے۔
نمبر 2، اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ کئی ایسی گدیوں کے اوپر لوگ بیٹھے ہیں کہ ان کے والد انہوں نے ان کو خلیفہ بنایا ہی نہیں ہے، موقع ہی نہیں ملا، یا وہ اہل ہی نہیں تھے، کہ وہ شرائط پوری ہی نہیں تھی، وہ خود سے جبری خلیفہ بن گئے۔ جبری، یہ ولایت جو ہے یہ کوئی موروثی چیز نہیں ہے، وراثت نہیں ہے کہ جس طرح مال تقسیم ہوتا ہے تو ولایت بھی تقسیم ہوگی، خلافت بھی تقسیم ہوگی، اگر کسی نے نہیں بھی دی تو خود سے ہی منتقل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لیجیے ایک دستار بندی کرنی جی، پگ پانی ہے، بھائی ابا جی نہیں پا کے گئے تو تسی پگ اونج تے پا سکتے ہو کہ جی جی تم تحفہ دے رہے ہیں، لیکن آپ یہ اعلان کریں کہ جی آپ کو ہم نے ولی بنا دیا ہے، اس کی شریعت نے اجازت نہیں دی۔ تو پیر کسے بنا سکتے ہیں؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ملفوظات میں یہ بیان کیا ہے کہ پیر جتنے بھی علماء ہیں ان سب نے یہ بیان کیا، جس کا خلاصہ یہ کہ 4 شرطیں پیر کے اندر ہونی ضروری ہے کہ وہ عالم ہو، اپنی ضرورت کے مسائل کتاب و سنت سے نکال سکے اور خود بھی عمل کرے، خود بھی گمراہی سے بچے اور اپنے مریدین، متعلقین، متوسلین کو بھی بچائے۔ دوسری شرط کہ وہ اس کا سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ کیسے؟ کہ وہ اس شیخ سے بیعت ہو جو آگے کسی اور شیخ سے بیعت ہے، کہ وہ آگے کسی شیخ سے بیعت ہے، پوری کامل شرائط والوں کے ساتھ، اور کرتے کرتے یہ سلسلہ تابعین سے صحابہ کرام اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہے۔ جس کی لڑی جڑی ہوئی ہے وہ اس کے ہاتھ میں آپ بیعت کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے ہیں۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط، وہ بد عقیدہ نہ ہو، وہ بد عقیدہ نہ ہو۔ 1500 سال سے جو مسلمانوں کے عقائد ہیں اس سے مخالف کوئی علیحدہ سے 1.5 اینٹ کی وہ مسجد نہ بنا لے، علیحدہ سے نظریات نہ گھڑ لے۔ اگر وہ ایسا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں اس کے نظریات کچھ اور ہیں، یا اس کا اور انبیاء کے بارے میں یا اور دیگر جو ضروریات دین ہیں ان کے بارے میں اگر عقائد مختلف ہیں، وہ بد مذہب ہے، تو اس کے ہاتھ پر بھی بیعت نہیں ہو سکتی۔ اور چوتھی شرط کہ وہ فاسق معلن نہ ہو، اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو۔ جس چیز کو گناہ کہا جاتا ہے، گناہ کسے کہتے ہیں؟ فرائض کا ترک، واجبات کا ترک اور سنن موقدہ ان کا ترک جو ہے مداومت کے ساتھ، یہ بھی اطاعت ہے، گناہ ہے، برا کام ہے۔ اور سنت غیر موقدہ یہ تو ایڈیشنل عبادت ہے، جو کوئی کرے گا ایڈیشنل، ادب والے یہ کہیں گے اضافی، اور بدبخت اسے کیا کہیں گے؟ فالتو۔ حضور کی سنتوں کو کہتے ہیں فالتو، معاذ اللہ۔ اور تو ہی خود فالتو ہے، تیری ضرورت ہی نہیں تھی، تو ایویں ہی پتہ نہیں کس چکر میں آ گیا یہاں پر، تو نے آ کے زمین کو پلید کر دیا۔ اور وہ خود کہتا ہے کہ ماں باپ دے کڑے احسان نے ہوتے اپنے چکراں چ سن، معاذ اللہ۔ جو اتنا واہیات ہو، اتنا بے باک ہو، بدبخت ہو، اس کو اپنا امام بناتے ہیں، اس کو امام کہا جا رہا ہے۔ اس کے شتونگڑے جو ہیں، اس کے شتونگڑے وہ جناب وہ اس کو فالو کرنے والے، اس کا معاذ اللہ اس کا کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں کہ وہ اتنی بڑی بڑی گستاخیاں کر رہا ہے اور اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ وہ بڑے بڑے صحافی، وہ کھے اور سوا ان کے بوسوں سے ان کا دماغ بھرا ہوا ہے۔ کہاں گیا ان کا علم، کہاں گئی ان کی صحافت، جس کو یہ نہیں پتا کہ ادب کیا ہے اور گستاخی کیا ہے، تعظیم کیا ہے اور توہین کیا ہے، ایمان کیا ہے اور کفر کیا ہے۔ اس کی صحافت پر ہم سب کی لعنت، اللہ کی لعنت، اللہ کے رسولوں کی لعنت، اللہ کے ملائکہ کی لعنت۔ ایسے لوگ جو ہے اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اور لوگ ان کو فالو کر رہے ہیں یا ان کو بڑا سبسکرائب کیے ہوئے ہیں۔ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، بد مذہب جو ہے وہ پیر نہیں ہو سکتا۔ تو عزیزان محترم، جو کوئی بھی ان 4 شرائط کے علاوہ کسی شخص کے ہاتھ میں اس نے بیعت کے لیے ہاتھ دیا ہوا ہے اور اس میں 4 میں سے 3 شرطیں پائی جاتی ہیں، 1 نہیں پائی جاتی، یا 2 پائی جاتی ہیں، 2 نہیں پائی جاتی، تو وہ یقین جان لے کہ وہ بیعت نہیں ہے، بیعت ہوئی ہی نہیں ہے، بیعت ہوئی نہیں۔ اور اگر بیعت کی تھی، بعد میں کسی نے عقیدہ بگاڑ لیا تو وہ بیعت ٹوٹ جاتی ہے، وہ بیعت ٹوٹ جاتی ہے، وہ ولایت کا سلسلہ، فیض کا سلسلہ آگے جاری نہیں ہوتا۔